عز الاسلام حضرت علامہ و مولانا وبالفضل اولانا الحاج قمر الزماں اعظمی دامت برکاتہم القدسیہ اور دوسرے علماء، فقہاء، حفاظ، قراء، شعراء نعت اور جملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ہم لوگ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کی خو ہے چھوٹوں کو نوازنا، تو وہ نوازتے رہتے ہیں اور نوازش میں انہیں حق ہے جو چاہیں فرمائیں۔ میں تو اپنا تعارف خود جانتا ہوں، مکتب فقہ کا ایک طالب علم ہوں۔ فقہ نہیں، فقہ سے نسبت ہو گئی ہے تو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ واقعہ یہی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ میں ایک درسگاہ کا مدرس ہوں، لیکن آج عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے اشارہ کیا تو میں انکار نہیں کر سکا، کیونکہ میری جو کچھ بھی تصنیفات، تالیفات، تحقیقات آپ جانتے ہوں گے، ان کی بنیاد اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی تحقیق پر ہے۔ تو جن کا میرے اوپر اتنا احسان، تو کچھ تو ان کی ثناخوانی کر دوں۔ ان کی حیات مبارکہ کے بہت سے گوشے ہیں اور الگ الگ مختلف گوشوں پہ سیر حاصل گفتگو ہمارے یہ بزرگ علماء کرام ہی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے تمام گوشہائے حیات جہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، وہ صرف ایک لفظ ہے، عشق رسول۔ سمیٹ لیجئے تو عشق رسول ہے، اور پھیلا دیجئے تو سینکڑوں گوشہائے حیات ہے۔ ان کی پوری زندگی عشق رسول کے محور کے گرد گردش کرتی رہی۔ فتاوی رضویہ میں سینکڑوں فتاوی ہیں، بلکہ ہزاروں فتاوی ہیں جو نادر تحقیقات پر مشتمل ہیں۔ وہ سب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی نگاہ میں بارگاہ رسالت کا فیضان ہے۔ انہوں نے اپنے نام سے فتاوی کا نام نہیں لکھا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں العطایہ نبویہ۔ یہ فتاوی کیا ہیں؟ بارگاہ رسالت کے عطایا ہیں۔ یہ وہی عشق رسول ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کبھی اپنے اوپر غور کیا تو خود اپنے کو جھنجھوڑا
کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ ان کی متاع حیات، عشق رسول۔ انہوں نے عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر کے تحقیقات کی کہ جو انمول موتی ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ایک دو باتیں میں عرض کروں۔ جو نصوص ہیں کتاب اللہ کے، سنت رسول اللہ کے، جب وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں تو اس سے بہت کچھ قیمتی نکات نکال لاتے ہیں۔ مثلا مشہور آیت کریمہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تمہید ایمان بآیات قرآن میں سب سے پہلے اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ تعریف فرمائی۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اتنا تو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں ترجمے کے ذریعے، مگر جو ایمان افروز نقطہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے یہاں سے نکالا ہے وہ بے مثال ہے، اور اس سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک، اللہ و رسول پر ایمان، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ دوسرے، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر، جو ایمان باللہ و ایمان بالرسول کے بعد دوسری بنیاد ہے۔ تیسرے، اللہ عز و جل کی تسبیح و عبادت، جو تمام اعمال میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، تمام عبادتوں کی جان ہے۔ نماز تمام عبادات میں سب سے افضل، اور اس کی جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اور اس کی جان ہے ایمان باللہ والرسول، اللہ و رسول پر ایمان۔ کوئی اللہ و رسول پر ایمان نہ رکھے، اس کے دل میں سرکار کی بہت محبت ہو، اظہار بھی کرے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عشق رسول کا، محبت رسول کا اعتبار اسی وقت ہے جب پہلے ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسول ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے، گر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت حسن رضا بریلوی بھی تقریباً اسی انداز کی بات کرتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ مقبول ہے، یہ تعظیم و توقیر رسول مقبول ہے، اور پہلے والی جو تعظیم و توقیر رسول ہے وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، وہاں نہ ایمان باللہ ہے نہ ایمان بالرسول ہے۔ تو جب ایمان باللہ، ایمان بالرسول ہوگا تو اب محبت رسول بھی، عشق رسول بھی اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، اس کے مظاہر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ کتنا اہم ہے، اور اس سے کیسے کیسے لا ینحل عقدے کھلتے ہیں۔ ہم ان میں سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ایک صاحب کہتے ہیں، اور یہ ہم میں سے نہیں تھے، ان میں سے تھے، ہم نام کیا بتائیں، عقل مندانہ اشارہ کافی، آپ کے لیے اشارہ کافی ہے۔ انہوں نے بھی نقطہ آفرینی کی، نقطہ آفرینی اعلیٰ حضرت نے بھی کی ہے، عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے بھی نقطہ آفرینی کی، مگر اس سے خالی ہو کر۔ کیا نقطہ آفرینی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس پر آپ لوگ واہ واہ مت کیجیے گا، صرف غور سے سن لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گناہ کو پسند کر لیں تو وہ گناہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ عوام نہیں، سبحان اللہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس لیے پہلے منع کر دیا تھا، آپ لوگ صرف بات سنیے۔ عوام اس پہ ناراض ہوئے کہ کیا رسول اللہ گناہ کو پسند کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ناراض مت ہو، مجھے دلیل کا موقع دو، میں دلیل پیش کر دو حدیثوں انہوں نے دلیل پیش کر دی۔ ایک حدیث یہ پیش کی کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ میں جب تشریف فرما تھے، کسی وجہ سے وہ نماز عصر نہیں ادا کر سکے تھے، سرکار نماز عصر ادا کر چکے تھے، تو ان کے زانوں پہ سر رکھ کر سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، دل اندر سے بےتاب ہے، بے قرار ہے، مگر سرکار کو بیدار نہیں کر رہے ہیں، جگہ نہیں رہے ہیں کہ حضور کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، بے قراری بہت بڑی، مگر انہوں نے سرکار کو بیدار نہیں کیا۔ جب سرکار کی آنکھ کھلی، پوچھا علی غمگین کیوں ہو، اداس کیوں ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور میری نماز عصر قضا ہو گئی، فوت ہو گئی۔ سرکار کا اشارہ ہوا، فوراً ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، نماز عصر کا وقت ہوا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا فرما لی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں دیکھو جان بوجھ کر نماز عصر کو قضا کرنا گناہ ہے، مگر سرکار نے پسند کر لیا تو عبادت ہو گیا نا۔ یہ مسئلہ دارالفتاح میں پیش ہوا، جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ دوسری دلیل دی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار حرا میں تھے، غار ثور میں، تو ہجرت کی شب، ہجرت کے موقع سے تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، وہاں انہوں نے پاؤں رکھ دیا۔ وہاں ایک سانپ پہلے ہی سے اس سوراخ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سرکار ہجرت کے وقت جب یہاں تشریف لائیں گے تو میں حضور کی زیارت بھی کروں گا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنوں سے حفاظت بھی کروں گا۔ اس نے کوشش کی، ان کے پاؤں پر ٹھوکر ماری، مگر انہوں نے پاؤں نہیں ہٹایا، تو ناراض ہو کر اس نے ان کے پاؤں میں کاٹ بھی لیا، ڈس لیا۔ اس زہر سے یہ بلبلا اٹھے، ان کا حال خراب ہو گیا، گویا انہوں نے اپنی جان دے دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک لگا دیا، شفا یاب ہو گئے۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے طور پر خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ حرام ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ مگر سرکار نے ان کی خودکشی کو پسند کر لیا تو وہ حرام نہ رہا، عبادت بن گیا۔ مسئلہ دارالفتاح میں آیا۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ وہ سانپ حقیقت میں سانپ نہیں تھا، یہ میرا اپنا وجدان ہے۔ وہ علماء یہود سے کوئی جن تھا جس نے توریت میں پڑھا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائیں گے تو ان کی حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ جن عام طور پہ سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، وہ وہاں پہ جا کے چھپ گیا تھا، جب حضور انور تشریف لائیں گے تو میں زیارت بھی کروں گا، حفاظت بھی کروں گا۔ اسے پتہ کیسے چلا کہ سرکار تشریف لائے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی عاشق رسول اللہ تعالی رحمٰ نے دے دیا ہے، بے نی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ۔ سرکار جس راہ سے گزرتے تھے تو وہ گلیاں مہک جاتی تھیں، مخالفین کو وہ خوشبو نہیں ملتی، محروم رہتے ہیں، لیکن جو اہل عشق ہیں تو انہیں وہ خوشبو خوب ملتی ہے۔ بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشبو اس سانپ کو مل گئی، باہر نکل آیا، راستہ بند تھا اس لیے واپس چلا گیا۔ وہ بھی ایک عاشق رسول تھا،
مگر اپنی حسرت پوری نہیں کر سکا۔ یہ معاملہ جب دارالفتاء میں پیش ہوا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے گناہ کو پسند کیا اور ان حدیثوں سے استدلال کیا، اس کا حکم بہت سخت ہے، اس کا حکم بھی بیان فرما دیا اور فرمایا غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ہی وقت میں دو فرض اکٹھا ہو گئے تھے، ایک تعظیم رسول کا فرض اور ایک نماز عصر کا فرض۔ تعظیم رسول کا فرض اعلیٰ ہے اور نماز عصر کا فرض اس سے ادنا ہے۔ اور ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی پر جب دو فرض اکٹھا ہو جائیں، اعلیٰ بھی اور ادنا بھی، تو ایک انسان دونوں فرائض کو ایک ساتھ نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اعلیٰ فرض کو ادا کرنا چاہیے، پھر سرکار کا کرم ہوگا تو ادنا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی دو فرض اکٹھا ہو گئے تھے، ایک فرض اپنی جان کی حفاظت کا اور ایک فرض ناموس رسالت کی حفاظت کا۔ ناموس رسالت کی حفاظت یہ اعلیٰ فرض ہے اور اپنی جان کی حفاظت یہ ادنا فرض ہے۔ ایک ہی آدمی پر ایک ہی وقت میں ایک ساتھ دو فرض اکٹھا ہو گئے، دونوں ادا نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے گناہ نہیں کیا بلکہ اعلیٰ فرض کو ادا کیا اس امید پر کہ اللہ کا کرم ہوگا تو ادنا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور دونوں نے اعلیٰ فرض بھی ادا کیا اور ادنا فرض بھی ادا کیا۔ میں نے سوچا کہ حضرت نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، تو میری طرف سے ان کی بھی عادت تھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے خوشہ چینی کی، تو میں نے سوچا پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، نہیں ملے گا تب ان سے پوچھیں گے۔ ایک تو مجھے تمہید ایمان میں یہ آیت کریمہ کی تفسیر ملی کہ اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان یہ کہتے ہیں، تو یہاں تو وہی بات ہے، ایمان باللہ والرسول ہے، اس کے بعد تعظیم رسول ہے، اور اس کے بعد عبادت الہی ہے۔ تو عبادت الہی کی جان ہے تعظیم رسول، تو اگر جان چلی جائے تو عبادت سے کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا ان حضرات نے اعلیٰ فرض کو ادا کیا اور ادنا فرض کو چھوڑ دیا۔ اس کو اللہ تعالی رحمت و رضوان نے اس پر تشفی خوب نہیں ہوئی، سمجھ تو لیا میں نے، تو پھر بداعت بخشش کا مطالعہ شروع کیا، وہاں جا کر یہ پوری بات روز روشن کی طرح سیاں ہو گئی۔ اللہ تعالی رحمٰ نے ان حدیثوں کو بھی پیش کیا ہے، ان حدیثوں سے جو ثابت ہوتا ہے اس کو بھی پیش کیا ہے، اور محاکمہ کر کے فیصلہ بھی سنایا ہے۔ اللہ تعالی رحمٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری دید پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی بہت عظیم عبادت ہے۔ نماز عصر اور نماز فجر یہ ایسی دو عظیم عبادتیں ہیں کہ ان دونوں نمازوں کے وقت میں دونوں وقت کے فرشتے، دونوں ڈیوٹی کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ مثلا دن کی ڈیوٹی کے فرشتے عصر میں جمع ہوتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہ جا کر بارگاہ الہی میں رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ الہ العالمین، ہم جب گئے تھے تو بھی ان بندگان خدا کو تیری عبادت میں مشغول پایا، اور جب آئے ہیں تو بھی ان کی عبادت میں مشغول پایا ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ نہ عصر فجر میں ملا نہ عصر میں ملا، تو اس کے لیے کچھ اور ہے۔ اس لیے اس کو اعلیٰ خطر کہا جاتا ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ یا رسول اللہ، گو تم نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب محاکمہ سنیے، فیصلہ سنیے، اور اسی سے اس مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ کی ہے۔ تو یہ ہے عشق رسول اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان کا، جو مسئلہ بھی حل کرتے ہیں تو عشق رسول کے روشنی میں حل کرتے ہیں۔ اچھا، کیا فرق ہوا؟ اعلیٰ حضرت نے حل کر دیا اور وہاں پہ حل نہیں ہوا۔ حدیث رسول کو سمجھنا اور قرآنی آیات کے مفاہیم عالیہ کو سمجھنا، یہ ان کا کام ہے جن کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہو، اور جن کے سینے تاریک ہیں، جن کے سینوں میں یہ عشق رسالت کی شمع ہی نہیں ہے، وہ نہ قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث رسول سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بار عشق رسول سے اتنا بڑا کام ہونے کے لیے
کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری۔ کہنے کو تو ہم بھی عاشق رسول ہیں، آپ بھی عاشق رسول ہیں، لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ اپنا عشق بھلا دیتے ہیں۔ اصل عشق رسول یہ ہے کہ دنیا والوں سے بے نیاز ہو کر کے صرف ایک رسول کا ہو جائے، رسول کے علاوہ نہ کسی کو دیکھے نہ کسی کو سوچے، ایک رسول کا ہو جائے۔ اسی کے ذر کے اعلیٰ علیہ رحمۃ و رضوان نے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ اس کی ایک شہادت پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک مسئلے کی تحقیق پر، جمعہ کی اذان ثانی کا مسئلہ تھا، کچھ مخالفین نے اس وقت کے کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا، اور ان لوگوں کی بار بار یہ کوشش رہی، ہر حاضری میں یہ کوشش رہی کہ کسی بھی طور پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کورٹ میں حاضر کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی پوری کوشش یہی ہے، بار بار کوشش یہی ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کورٹ میں احمد رضا تو احمد رضا، اس کی جوتی بھی نہیں جائے گی۔ اتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے آقا کے دربار میں مقدمہ کیا ہے اور ہم نے اپنے آقا کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، ہم نے اپنے آقا کے دربار میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور ہوگا وہی جو ہمارے آقا چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو ان کے آقا چاہیں گے۔ اور فیصلہ ہو گیا، اعلیٰ تعالیٰ رحمۃ الرضوان کی فتح ہوئی اور وہ لوگ شکست کھا گئے۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ تھا اذان ثانی کا۔ جمعہ کے دن اذان ثانی کے تعلق سے حدیث رسول میں یہ آیا ہے، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر پر تشریف رکھتے تو وہ جمعہ وہ مسجد کے باہر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کے اذان دیا کرتے تھے، اور اسی پر عمل جاری تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور کبھی یہ منقول نہیں ہے کہ اس کے خلاف عمل ہوا ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ بھی ہے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر عہد صدیقی کا اجماع ہے، عہد فاروقی کا اجماع ہے، عہد عثمانی کا اجماع ہے، عہد مرتضوی کا اجماع ہے، اور بعد کے ادوار کے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ جس پر اجماع امت ہو اور جو مسئلہ سنت ثابتہ سے ثابت ہو اس پر عمل کیا جائے گا، اور وہ سنت اگر مر رہی ہو تو وہ مجدد کا کام ہے کہ اس سنت کو زندہ کر دے۔ اعلیٰ علیہ رحمۃ و رضوان اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کو اللہ تعالیٰ نے مجدد اسلام بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بردہ ہو رہی ہو، رسول اللہ کی سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو، اور آپ اس کے خلاف نہ بولیں؟ وہ بھی ایسی سنت جو جس پر مسلمانوں کے اجماع ہو، جس پر تابعین کے اجماع ہو، جس پر صحابہ کے اجماع ہو، جس پر عہد صدیقی و فاروقی کا اجماع ہو۔ تو یہ مسئلہ صرف فرعی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، اجماعی مسئلہ ہو گیا تھا۔ یہ مسئلہ صرف فرعی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، یہ مسئلہ یہ سنت ثابتہ کا مسئلہ بن گیا تھا، اور ایک مجدد سنت ثابتہ کے خلاف کسی عمل کو گوارا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید۔ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا جس وقت کی میری امت میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، تو اس سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ امت بگاڑ پہ تھی، رسول اللہ کی سنت کے خلاف عمل ہو رہا تھا، اگر مجدد اسلام بھی نہ بولتے تو آج نہ جانے اس سنت لوگ کیسے بھول چکے ہوتے، اور آج کوئی اس سنت کو زندہ کرنے والا نہ ہوتا۔ مجدد اسلام نے سنت ثابتہ کی حفاظت کا، سنت ثابتہ کی احیاء کا اور اس کو زندہ کرنے کا عہد کیا اور فتویٰ جاری کیا، اور اس کے بعد اور اس کے سلسلے میں ان کے اوپر جو کچھ بھی جفائیں آئیں سب برداشت کر گئے، یہ کہہ کر ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ تو یہ تھا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فتوے کا کی ایک دو مثالیں۔ ایک آدھ بات اور سن لیجئے،
عاشق رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پسند ہو محبوب کو اسی راہ پر عاشق بھی چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان نے بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں نماز نہیں چھوڑتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں نماز نہیں چھوڑتے ہیں، مگر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں امتیاز ہو جائے گا عاشق رسول میں اور ہم جیسے لوگوں میں۔ ایک بار کا واقعہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، وہ آخری بیماری تھی جس میں سرکار کا وصال ہوا۔ آپ نے حکم دے دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ پھر کسی موقع سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا، اس لائق ہوئے کہ آپ مسجد کو جا سکیں، مگر کس شان سے گئے نماز کی ادائیگی کے لیے گئے، لوگوں کو بتانے کے لیے گئے کہ کسی بھی حال میں نماز کو تم چھوڑنا نہیں، تو گئے تو کس شان سے گئے۔ ایک طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف حضرت ابن عباس ہیں، دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ چلے، اور انہی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طور پہ چل رہے تھے کہ دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور جس راہ سے گزرتے گئے اس پورے راستے میں پاؤں کا نشان بن گیا۔ سرکار کیا اس وقت میں جماعت معاف نہیں ہے، معاف ہے، لیکن ارباب عظیمت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں بھی اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر ادا کریں اور سرکار کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ سرکار تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بائیں طرف بیٹھ گئے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کہا کر کے لوگوں تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تکبیرات اور تسمیات کو پہنچایا۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی علماء کرام کے ذریعے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور کئی طرح کی روایتیں اس بارے میں ہیں۔ تمام روایتوں کا ایک مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا عاشق رسول گزرا ہے جو رسول اللہ کی اس نماز کی یاد تازہ کر دے؟ ہم نے تاریخ اسلام کا احاطہ تو نہیں کیا ہے، اور ہم تاریخ کے طالب علم بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک مثال ہے جن سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے اور جن سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس ان کی ایک مثال ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں حاضری کے لیے جو سنت امت کے سامنے پیش کی ہے، اس سنت کو زندہ کر کے اور اس سنت کو کی یاد تازہ کر کے جس نے ہم کو دکھلائی ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ۔ فتاوی رضویہ جلد 4 میں لکھا اللہ تعالیٰ نے، ایک مستفتی نے سوال کیا اور پھر جلد ہی تقاضا بھی کر دیا، تو اعلیٰ علیہ رحمہ لکھتے ہیں مستفتی کو تعجیل یعنی اجلت ہے کہ جلد جواب ملے، اور فقیر 32 روز سے علیل 32 دن سے بیمار ہیں، اور حال یہ ہے کہ دروازے کے قریب مسجد خود سے جا نہیں سکتا، تو 2 آدمی مجھ کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، لے کر مسجد جاتے ہیں، تو وہاں میں ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، مغرب پڑھتا ہوں، اور پھر عشاء کے لیے آتا ہوں۔ عشاء کے لیے آنا مجبوری کی وجہ سے تھا، کیونکہ گھر میں آ کر کے استنجا کرنا، وضو کرنا، یہ تمام ضروریات ہیں۔ تو ظہر، عصر، مغرب، یہ 3 نمازیں اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان مسجد میں جا کر پڑھتے تھے، اور اس شان کے ساتھ پڑھتے تھے کہ کرسی پر بٹھایا جاتا، کرسی پر، اور پھر ان کو کرسی سے لے جایا جاتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کر دی تھی اپنی سنت کی اور اپنی عظیمت کی۔ ان کے عاشق نے ایک نہیں اس پر عمل کر کے 3 طرح سے اس کی یاد تازہ کر دی اور اس سنت پر عمل کر کے دنیا کو دکھلا دیا۔ یہ عاشق رسول کا کام ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان کو دعوت ملی جبل پور سے، حضرت مولانا عقید الاسلام مولانا عبدالسلام قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی، جن کے فرزند رشید ہیں حضرت مولانا عبد الباقی برہان ملت، مولانا عبد الباقی برہان الحق جبل پوری سلامی رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے ان سے اجازت حاصل ہے، حدیث کی اجازت مجھے حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے، اور انہیں ڈائریکٹ اعلیٰ تعالیٰ رحمۃ الرضوان سے حاصل ہے، انہیں ڈائریکٹ علیہ رسول سیدی علیہ رسول احمد امام عربی رضی اللہ تعالیٰ سے حاصل ہے، اور ان کا سلسلہ امام بخاری تک، امام بخاری سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔
تو مجھے اس سلسلے پر فخر ہے کہ صدیوں کا مرحلہ ایک دو بزرگوں کے برکت سے طے ہو گیا ہے، بڑی اونچی سند ہے یہ۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو دعوت ملی جبل پور کی، اعلیٰ تعالی رحمت الرضوان جبل پور تشریف لے گئے۔ تو اس وقت پیسنجر ٹرین چلتی تھی، جب نماز کا وقت ہوتا تو اسٹیشن پر اترتے، وضو کرتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور اس کے بعد پھر بیٹھتے تو ٹرین چلتی تھی۔ اس کے بعد جبل پور جب پہنچ گئے تو ایک روز اعلیٰ تعالی رحمہ کو ایک آبشار کی زیارت، ایک آبشار دکھانے کے لیے لوگ پنچوٹی گھاٹ پر لے گئے۔ آبشار سے پانی گر رہا تھا، جھرنا۔ اعلیٰ تعالی رحمہ نے دیکھا، جب تک نماز کا وقت ہو گیا تو کسی سے کہتے نہیں ہیں، خود کھڑے ہو گئے کہ اب نماز پڑھ لی جائے، کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر اذان شروع کر دی۔ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے عالم تھے، کسی سے بھی، سب علماء ہی ساتھ میں تھے، کسی سے بھی کہہ دیتے تو اذان دے دیتا، یہ نماز پڑھا لیتے۔ اصل میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ نماز امامت افضل ہے کہ اذان دینا افضل ہے؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ امامت افضل ہے اذان سے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بعد کے خلفائے راشدین نے امامت کو اپنایا ہے، اذان کو نہیں۔ تو اعلیٰ تعالی رحمت الرضوان نے اس دن اذان کو اپنایا، کیوں اپنایا، کیا وجہ ہے؟ تو مجھے جستجو ہو گئی، میں نے تلاش کیا کہ میں نے یہ دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے، تو مجھے مل گیا، حدیث کی کتاب میں مل گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی ہے۔ اعلیٰ تعالی رحمہ نے سوچا کہ سرکار نے اذان دی ہے، ایک مرتبہ دی ہے، سفر میں دی ہے، میں آج سفر میں ہوں، نہ جانے پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے، سرکار کی سنت کے عشق میں آپ نے اذان دے دی۔ اب وہ ہمارے شاعر نعت ہیں رضوان بھائی، اب ان کی ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ یہ رہے گا میرے پاس۔ کیا نام آپ کا؟ اندر لکھا ہے بلال۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ کس کا نام پوچھا؟ ان کا آپ کا؟ ارشد مصباحی نام ہے سر۔ اچھا اچھا، یہ قاری صاحب کے صاحبزادے؟ نہیں، جزدانی ہے وہ۔ اچھا وجدانی، ہاں۔ ایک مائک اور لگے گا، کوشچن آنسر۔ جب تک دوسرا مائک ارینج ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، آپ مجدد دین و ملت، آپ مجدد دین و ملت، میرے احمد رضا، میرے احمد رضا، میرے احمد رضا، میرے احمد رضا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ پڑھیے نا، کافی دیر سے بیٹھے ہیں آپ۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ ایک آدمی کی آواز سب پہ بھاری پڑ رہی ہے تو سب ایک پہ بھاری پڑیے نا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، آپ مجدد دین و ملت، دل میں شمع عشق احمد تیرے دم سے ہے روشن، دل میں شمع عشق احمد تیرے دم سے ہے روشن، تو نے بتائی شان رسالت، تو نے بتائی شان رسالت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، آپ مجدد دین و ملت۔ تو
اب وقت آ گیا ہے آپ کے کچھ سوالات حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کا. اصل کئی برسوں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. ممبئی میں، انڈیا میں، مختلف شہروں میں جب اجتماعات ہوتے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، تو سوال و جواب کی نشست از ون آف دا موسٹ absorbing sessions of the ijtima. And it's not like we present the questions in advance to Hazrat. Instant questions people throw at Hazrat and Hazrat gives the answer, mashallah. Allah ne ye khas fazl farmaya hai. Anyways, I've got some questions with me which Huzur Mufakkir Islam has given to me to be presented to Huzur Surajul Fuqaha. آپ فرائض کی بات فرما رہے تھے. جی جی. کچھ اعلیٰ فرض ہے، کچھ ادنا فرض ہے. نماز کے اندر بھی کچھ فرض ہوتے ہیں. ہاں. جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود. اب اگر ایک شخص سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ فرض تو ادا نہیں ہوگا اس سے. اور کھڑے ہو کر وہ رکوع وغیرہ کر سکتا ہے، جبکہ قیام بھی فرائض نماز میں شامل ہے اور رکوع بھی فرائض نماز میں شامل ہے. سجدے پر قادر ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا وہ سجدہ کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، یا اس کا کچھ خاص طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا؟ کرسی پر کب پڑھی جا سکتی ہے نماز؟ جو معذور ہو وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو معذور نہیں ہے وہ کرسی پر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. معذور کون ہے؟ جس کے کمر میں یا گھٹنے میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ کھڑے ہو کر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا. قیام جو واجب ہے، فرض ہے، سجدہ میں قیام سے جانے کے لیے ہے، اور سجدہ میں قیام سے وہ جا نہیں سکتا ہے، عاجز ہے، کیونکہ گھٹنے کو موڑ نہیں سکتا. پیٹھ میں، کمر میں اتنی درد ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ کچھ بھی موڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، عاجز ہے وہ. تو جو رکوع سجدہ دونوں سے عاجز ہے وہ تو بلا شبہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ زمین پر بیٹھے اور جس طور پر بن پڑے اس طور پر بیٹھ کر نماز پڑھے. زمین پر بیٹھے؟ زمین پر بیٹھ کر. اچھا. زمین پر بیٹھ کر نماز کرسی کی بات نہیں آئی؟ نہیں، ابھی کرسی کی بات نہیں ہے. جی. زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. جی. اصل نماز جو ہوتی ہے، سرکار نے جو نماز پڑھی ہے وہ زمین پر ہی نماز پڑھی ہے. اچھا. ہم فرائض کی بات کر رہے ہیں. جی. نفل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر بھی پڑھی ہے. اچھا. جی. لیکن جو فرض نمازیں ہیں اور جو واجب نمازیں ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پڑھی ہیں. تو جہاں سرکار نے پڑھی ہے وہیں پر معذور کو بھی پڑھنا چاہیے. اچھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چوکی پر، تخت پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ وہ زمین سے ملا ہوا ہے، تو کرسی بھی زمین سے ملی ہوئی ہے، لہذا کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی اشارے سے نماز پڑھیں گے، اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی اشارے سے پڑھیں گے. تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا جواز میں، حد جواز میں، یعنی صرف جائز ہے، اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے جائز بھی ہے اور افضل بھی ہے. جائز تو اس لیے معذور ہے، اور افضل کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے زمین پر ہی نماز پڑھی ہے. سرکار کی جو آخری نماز پڑھی، ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، جی. سرکار معذور تھے، صحت کے لحاظ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو حضور زمین پہ بیٹھ گئے اور زمین پہ بیٹھ کر سرکار نے نماز پڑھائی. اور صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، کیونکہ صحابہ معذور نہیں تھے، وہ کھڑے ہو کر رکوع میں اور سجدے میں جا سکتے تھے، تو ان حضرات نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. تو جب ہمارے آقا نے بیٹھ کر پڑھی، زمین پر بیٹھ کر پڑھی، تو ہم بھی اگر معذور ہوں گے تو ہمارے لیے افضل یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کریں. جی. جہاں تک جواز کی بات ہے تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہ جائز. جی. مگر کرسی کیسی ہو؟ ایک کرسی کا نقشہ یہ بھی ہے، ممبر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے.
ایک یہ بھی ہے جو ہمارے مولانا ارشد صاحب تشریف فرما ہے، تو اس انداز کی کرسی ہونا چاہیے، تو دکھلا دیجیے اس کو، اس انداز کی کرسی ہونی چاہیے کہ پشتا ہو، پیٹھ لگانے کی جگہ ہو اور ہاتھ رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ اچھا، ہاتھ رکھنا، ہاتھ آپ بیٹھ جائیے، آپ دستانہ نہیں چاہیے، دستہ نہیں چاہیے، جیسے اس میں دستہ ہے، دستہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جگہ زیادہ لے، یہ کرسی جگہ زیادہ لے گی، جب جگہ زیادہ لے گی تو کم نمازی آئیں گے، اور صفوں میں ممکن حد تک دوری بھی رہے گی، تو جہاں تک ہو سکے صفوں کو سٹا کر رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس صف پہ رکھنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کرسی استعمال کی جائے جس میں دستہ نہ ہو، کرسی پتلی ہو تاکہ جگہ کم لے، دستہ نہ ہو تاکہ جگہ کم لے، پشتا رکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یہ اس کے لیے ہوا جو رکوع سجدہ دونوں سے عاجز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو رکوع کر سکتا ہے جی، اور سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے، ہاں کھڑا ہو سکتا ہے، جی، تو اس کے لیے میرا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے جی، اور کھڑے ہو کر ہی وہ رکوع میں جائے، جب رکوع کر لے تب اس کے بعد سے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ ادا کرے۔ اشارے کا مطلب کیا ہوا کہ سر جھکائے، اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، پھر سر جھکائے اللہ اکبر کہہ کر اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ کہیں کہیں یہ دیکھا گیا کہ ایک باضابطہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہوتا ہے کرسی کے آگے، جس پہ لوگ رکوع اور سجدہ اس پہ سر ٹکا کے کرتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے؟ اچھا، پلیٹ فارم پورا بنا دیتے ہیں۔ ہاں، مطلب یہ آپ کرسی یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس پر ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہوگا، جہاں پر ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہوگا جس پہ سر رکھ کے سجدے کی شکل بیٹھے بیٹھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کا کام ہے، بے ضرورت کام ہے۔ جب آدمی معذور ہو گیا تو اس کے لیے سجدہ فرض ہو گیا اشارے سے، اشارے سجدہ کرے، اس کے لیے اس تخت پر یا اس تیپائی پر سجدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا، بالکل، وہ ڈیسک پر یا میز، کوئی میز بنا کر رکھ لے، میز پر یا ڈیسک پر سجدے کا حکم نہیں ہے۔ سجدہ تو زمین پر کریں گے نا، سجدہ نام ہے وضع الجبہۃ علی الارض کا، زمین پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا جائے، تو وہ تو نہیں ہوا، لہٰذا اشارے سجدہ کریں گے، اور اشارے سجدہ کے لیے یا تو زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کریں اشارے سے، یا کرسی پہ بیٹھ کر سجدہ کریں اشارے سے، وہ میز یا ڈیسک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس میں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے حضرت، جب کرسی صفوں میں لگتی ہے تو کرسی پر بیٹھنے والے جو صفیں سیدھی کرنے کے معاملے میں وہ آگے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کرسی کا جو بیٹھنے والا حصہ ہے وہ ان کو آگے کر دیتا ہے، تو تھوڑے آگے نکلے وہ نظر آتے ہیں، کرسی کے پائے برابر ہو جا رہے ہیں۔ ہاں، اچھا، کرسی کے پیر برابر کر لیں، کرسی کا پایا اگر برابر ہے، نمازیوں کے سیدھ میں ہے، جی، تو اس کا پاؤں آگے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، مجبوری کی بات ہے نا، جی، مجبوری میں معاف ہے، اور مجبوری نہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ اب مجبوری میں یہ ہے کہ شریعت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، فقہی کتابوں میں، کہ بیٹھ کر جو جس سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو بیٹھ کر جس طرح بن پڑے نماز پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اگر اس کو آسانی اس میں ہے کہ دونوں پاؤں پھیلا لے قبلہ کی طرف، اچھا ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، اچھا، اگر موڑ نہیں سکتا تو موڑ نہیں سکتا ہے تو ادھر بھی کر سکتا ہے۔ جی جی، تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا صفوں سے متصل رہنے کا، یہ ان لوگوں کے لیے جو صحت مند ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور جو معذور ہے وہ اس سے الگ ہے، اس کا حکم اس کے الگ تھلگ ہوتا ہے، وہ معاف ہے اس کے لیے۔ جی، ایک سوال ہے، مردوں میں جو ہے 90% کامن مسئلہ ہے، جب وضو کرتے ہیں جب پیشاب کے قطرے جو ہے نا وہ خشک نہیں ہوتے، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ 90% کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ مطلب 50 سے اوپر جی، آواز نہیں آ رہی اس میں، اس کی بھی بیٹری چینج کریں، یہ لیجیے تب تک، اچھا اس کو چینج کر لیں، سوال ہاں، سوال تو پہنچا ہوگا نا؟ نہیں، آواز نہیں پہنچ رہی،
سوال یہ کیا گیا تھا کہ جو اوور 50 جن کی ایج ہو جاتی ہے، جو پھر استنجا کر کے آتے ہیں، وضو کر کے وہ اٹھتے ہیں، تو سم یورین ڈراپس دے کم آؤٹ اور وہ لگ جاتے ہیں کپڑے پہ. از دیٹ رائٹ؟ یس. ہاں تو وہ یورین ڈراپس کا ہی سوال ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ تو بات ہو گیا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے پتلی شیشی ہو، اس میں پانی بھرا ہوا ہو، اس کو پانی کو آپ گرا دیں، پھر تھوڑی دیر آپ سیدھا رکھ دیں اور اس کے بعد الٹیں گے تو ایک دو قطرہ پانی اس میں سے نکل جائے گا. جی. کیونکہ ہر ایک ایک قطرہ نکل جائے ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ پیشاب کے راستے میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ استنجا کر لیں، جب فارغ ہو لیں تو کھڑے ہو کر تھوڑا سا پاؤں کو اوپر نیچے، دونوں پاؤں، کبھی دائنا پاؤں اوپر کریں نیچے کریں، پھر بایاں پاؤں اوپر کریں نیچے کریں، 2-4 قدم چل لیں، جائیں آئیں تو وہ قطرے نکل جائیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مٹی کا ڈھیلا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز ہو تو اس کو وہاں پہ لگا لیں، اور جب وہ قطرہ نکل جائے تو آپ پانی سے دھو کر پاک کر لیں. اس کے بعد وضو بنا کر کے نماز. ٹیشو پیپر یوز کر سکتے؟ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں. جی. تو یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا، اس میں ایک اور تھا کرسی والے معاملے میں حضرت، کہ کرسیاں پہلے لگ گئیں پھر کچھ لوگ بعد میں آ گئے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص طرف ہی پہلے سے کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں مسجد میں اور صفیں آگے بنتی ہیں، کبھی وہ مسجد اتنی بھرتی ہے کبھی نہیں بھرتی، تو پھر وہ صف ان کی متصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ انتظامیہ کے لوگوں کو آسانی دینے کے لیے اس طرح سے کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ کرسیاں الگ کہیں رکھ دیں اور جن کو حاجت ہے وہ کرسیاں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر سے وہ پیدل چل کر آ جاتے ہیں، کئی 100 میٹر چل لیتے ہیں تو وہ اٹھا بھی سکتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں. صرف کمر میں اور گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کرسی اٹھا کر جہاں صف میں جگہ خالی ہو وہاں کرسی لگائیں اور وہاں پہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھیں. کرسیاں لگائی ہوئی نہ رکھیں، اس سے کیا ہے صف قطع ہوگی، صف کٹے گی. اور حدیث شریف میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصل صفن وصلہ اللہ، جو سب کو جوڑے اسے اللہ جوڑے، اور من قطع صفن قطعہ اللہ، جو سب کو کاٹے اسے اللہ کاٹے. تو ہم کو اس سے ڈرنا چاہیے، اور کرسیوں کے لیے، کرسیاں رکھنے کے لیے اللہ سے انتظام کر دیں، جس کو ضرورت ہو وہاں سے کرسی اٹھائے لے کے چلا ہے. جی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احباب اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، 4 5 6 سال کا بچہ ہے، وہ نئے ہوتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھا لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے امام؟ ان کو کہنا چاہیے پیچھے تشریف لے جائیں یا سائڈ پہ ہو جائیں، یا نماز میں ہو تو نہ بولیں؟ نہیں، نماز سے پہلے، نماز سے پہلے ایسے لوگوں کو پیچھے رہنا چاہیے. بلکہ صحیح یہ ہے کہ 4 5 سال کے بچے جو مسجد کا احترام نہیں جانتے، نماز کا احترام نہیں جانتے، ان کو مسجد میں نہ لائے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ اپنے بچوں سے اور اپنے پاگلوں سے، ورفع خصوماتکم، اور بلند آواز سے بات کرنے سے، اور بیعکم و شراکم، اور خرید و فروخت سے. نہ مسجد میں خرید و فروخت کی جائے، نہ مسجد میں بلند آواز سے بات کی جائے. ہم جو بول رہے ہیں تم تو دین کی بات بتا رہے ہیں، یہ دنیا کی بات بلند آواز سے، دنیا کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اور یوں بھی بلند آواز سے ہو تو یہ برا ہے. اور بچے جو مسجد کا احترام نہیں جانتے، کہیں بھی پیشاب کر دیں گے، گندگی پھیلا دیں گے، تو ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے. تو ان کو منع نہ کریں، ان کو پہلے سے مسئلہ سمجھائیں. امام صاحب کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، ان کو مسئلہ سمجھائیں کہ ایسے بچوں کو نہ لائیں. ہاں، جب وہ بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو سمجھاتے رہیے. 7 سال کے ہو گیا بچے، پوری عمر ہو گئی اور وہ سمجھدار ہو گیا، مسجد کا ادب احترام سمجھنے لگے، تو اب ان کے بعد اس کو لا سکتے ہیں. اچھا، کرسی والے مسئلے پر ایک اور تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے. اگر سجدہ کرنے پر قادر ہے مگر بیٹھ نہیں سکتا، سجدے میں جا سکتا ہے مگر بیٹھ نہیں سکتا زمین پر، تو کیا وہ سجدہ کرنے کے بعد پھر کرسی پر بیٹھ جائے اور باقی چیزیں قیام اور رکوع کھڑا ہو کے کرے؟ سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا. بیٹھنے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا. ہاں، تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا. قیام کر سکتا ہے؟
رکوع کر سکتا ہے, سجدہ کر سکتا ہے, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا. اچھا ہاں, تو اگر وہ قیام کرے, رکوع کرے, سجدے میں جائے اور پھر اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے تشہد پڑھے, وہ کرے, ایسا کر سکتا ہے. اچھا کیونکہ وہ سجدے سے عاجز نہیں ہے. جی, اجازت اس کے لیے جو سجدے سے عاجز ہو, اور یہ سجدے سے عاجز نہیں ہے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے. جی جی. حاضرین, یہ سوال و جواب کا سلسلہ لندن سے اس سفر میں شروع ہوا ہے. لندن میں ہوا, لیسٹر میں ہوا, ابھی یہاں آنے سے پہلے پریسٹن میں ہوا. بہت سارے کویشچنس پوچھے گئے ہیں. اس میں میوچول فنڈ کے کویشچنس ہیں, ایکویٹی شیئرز کے کویشچنس ہیں, پریفرنس شیئر کے کویشچنس ہیں, پینشن اور میوچول فنڈ کا اس میں انویسٹ کرنا اس کے تعلق سے کویشچنس ہیں, شیئر مارکیٹ میں اسٹاکس ایکسچینج میں جو انویسٹمنٹ کرنا ہے اس کے کویشچنس ہیں, فوریکس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, کرپٹو کرنسی میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ کرپٹو کرنسی حضرت جس وقت یہ سٹارٹ ہوئی تھی نا, بالکل ہم لوگوں کو بھی کچھ نہیں پتا تھا اس کا. اس وقت میں نے پہلی مرتبہ بمبئی میں حضرت سے سوال کیا تھا, اور اس وقت جتنی تفصیل سے حضرت نے کرپٹو کرنسی ہم کو سمجھائی تھی, شاید وہ جو کھیلتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ملکہ عطا فرمائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ سلسلہ اور آگے چلے گا انشاءاللہ, اور بھی ٹاؤنز میں حضرت کے بیانات ہوں گے اور سوال و جواب کی نشستیں ہوں گی. اس مسجد میں بھی انشاءاللہ اس ویکینڈ کو جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے 7 اور 8 سپٹمبر کو, آپ آئیے گا انشاءاللہ. تو سیٹرڈے سنڈے حضرت کی نشستیں انشاءاللہ رہیں گی. تو برنگ مور کویشچنس, اس طرح کے کویشچنس بھی. آرگن ڈونیشنز ہیں, آئی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, بلڈ ڈونیشن کا کیا حکم ہے, شرعی حکم. سو مینی تھنگس ٹو لرن, یعنی اتنی چیزیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت نے اس پہ کتابیں لکھ دی ہیں ماشاءاللہ. ایک سوال حضرت طلاق کے ساتھ تعلق سے پوچھوں؟ جی جی جی, وہ لفظ سننے میں ذرا ناگوار تو ہوتا ہے, ناگوار ہوتا ہے, اسی لیے پوچھ رہا ہوں. مگر پوچھ لیجیے. کورٹ میں جج نے جیسا لکھا ہے میں پیش کر رہا ہوں, آپ کچھ اسسٹ کر سکتے ہیں مجھے. کورٹ میں اگر جج نے طلاق دے دی ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی؟ اگر شوہر نے طلاق کے فیصلے پر دستخط کر دیے یا پہلے سے دستخط کر دیا ہے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں ہم قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں سے ایک ایک باتیں سنا دیتے ہیں وکیل شریعت کی حیثیت سے. جی, آپ لوگ جج ہوں گے, فیصلہ آپ کرنا ہے. اچھا, آپ وکیل ہیں. ہم وکیل شریعت کی حیثیت سے گفتگو کریں گے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بِیَدِہِ عُقْدَۃُ النِّکاح, شوہر ہی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. نکاح کر کے ذریعے جو رشتے کا بندھن ہے اس نے باندھا ہے, اسی کے ہاتھ میں اسی گرہ ہے. وہ چاہے تو کھول لے اور چاہے تو نہ کھولے. کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ سے نہیں کھولا جاتا ہے, زبان سے طلاق دے دیا کھل جائے گی. وہ بندھن, رشتے کا یہ بندھن طلاق سے کھولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے بِیَدِہِ عُقْدَۃُ النِّکاح, شوہر ہی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. حدیث شریف سنیے, مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطلاق لمن اخذ بالساق, طلاق کا اختیار صرف اس کو ہے جو بیوی کا پاؤں پکڑے. حاجت کے وقت میں بیوی کا پاؤں پکڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو جو بیوی کا پاؤں پکڑ سکتا ہے اسی کو طلاق دینے کا اختیار ہے, وہی طلاق دے سکتا ہے. سمجھا نہیں حضرت؟ سمجھ میں نہیں یعنی آیا. شوہر ہی کو طلاق دینے کا اختیار ہے. ہاں, لیکن یہ پاؤں پکڑنے والی کیا مطلب شوہر کو جماع کے وقت میں شوہر کو یہ حاجت پیش آ سکتی ہے جی کہ اس کا پاؤں پکڑ لے, ادھر ادھر کر لے. حضرت اس ملک میں ایک پرابلم یہ بھی, لڑکیاں بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں کونسل کے پاس, جی ہمیں کھلا چاہیے. لڑکوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا ان کو 1-2 خط لے کے بعد اس کی خلا کی ڈگری دے دے, جی آپ کو طلاق ہو گئی ہے. اس بارے میں کیا؟ حضرت وہیں آ رہے ہیں. ہاں, میں نے اسی کو بیان کیا. اصل میں یہ جو ہوا اور وہاں جو اجازت مل گئی, تو جج نے بھی جو کیا اور لڑکی نے بھی جو کیا
اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے گزارے کے لیے حکومت کی طرف سے انتظام ہو جائے. جی حکومت اس کو خرچ دے دیتی ہے. اب یہ کمائے نہ کمائے، محنت کرے نہ کرے، گھر بیٹھے اس کو وظیفہ ملتا رہے گا، اسے خرچ چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے اس میں شوہر کی طرف سے بھی رضامندی ہو. تو خرچے کی حد تک، خرچے کے انتظام کی حد تک کہ حکومت سے خرچ کا انتظام ہو جائے، وظیفہ مل جائے، یہ فیصلے کافی ہیں. لیکن جدائی کی حد تک کہ شوہر کے اوپر بیوی کوئی حق نہ رہے، ایسا نہیں ہے. اس کی بیوی ہے اور عورت کا حق اس کے شوہر پر بنا رہے گا. جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کہ شوہر وہ حق ادا کرے، تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کا وہ حق ادا کرتے رہے. حکومت کے طرف سے جج نے جو کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ حکومت کی طرف سے اس کو وظیفہ مل جائے. تو وہ کام تو ہو گیا، جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. لیکن شوہر کے ذمہ شریعت نے کچھ حق ادا کیے ہیں، واجب کیے ہیں. وہ حق تو اس کی ذمہ واجب ہے اور اس پر لازم ہے کہ اس کے حقوق ادا کرتا رہے. تو یہ کورٹ والی جو بات پوچھی گئی تو اس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ وہ کریں، وہ کورٹ جانے، وہ حکومت جانے. نہیں دستخط تو کر دیے اس نے. نہیں، طلاق نہیں. دستخط تو اس نے کر دیے ہیں شوہر نے. اس میں پھر الفاظ دستخط کر دیے شوہر نے. ہاں، اس میں الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ شوہر نے طلاق کے فیصلے پر دستخط کر دیا. ہاں، تو اس کے الفاظ پھر ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کوئی نظیر ہو، کوئی لفظ ہو تو ہم اس کو بتائیں گے. اچھا، کیا یہ تفویض طلاق ہے؟ نہیں، وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا وہ الفاظ کیا لکھے جاتے ہیں. اچھا، تب ہم فیصلہ کریں گے اس کا. جی جی. اس کی دوسری والی مجلس میں رکھ دیجئے. ہم کو ایک دو فیصلے کی کاپی دے دیجئے، ہم دیکھ لیتے ہیں اور آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ بتائیں گے. انشاءاللہ. اب ایک اصل ہمیں یہاں کے بارے میں تفصیلات تو سب معلوم نہیں ہے. آپ لوگ جو بتائیں گے تبھی ہم جانیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں. اب وقت کا کیا 10 منٹ اور ہے. اچھا، ایک سوال نکاح کے تعلق سے. ایک سوال نکاح کے تعلق. ہاں، یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. لڑکی کے والدین کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ان سے اجازت لینا مشکل ہے، تو کیا بغیر ولی کی اجازت بالغہ لڑکی کا پہلا نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کسی بھی ملک میں ہوں تو ان سے اجازت کیوں نہیں لی جا سکتی ہے. جیل میں ہوں تو قیدیوں سے بھی اجازت لے لی جاتی ہے. جو جیل میں نہیں ہے تو اس سے تو بدرجہ اولی اجازت لی جا سکتی ہے. فون کا سسٹم ہر جگہ ہے، تو ایسی بات نہ کہی جائے کہ ان سے اجازت نہیں لی جا سکتی. اجازت تو لی جا سکتی ہے. اب وہ اجازت نہ لینے میں کوئی اور عذر ہو تو اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ کو یہ خوف ہے کہ ہم نے تو اپنا رشتہ طے کر لیا ہے، اب ہو سکتا ہے ماں باپ سے کہیں تو وہ لوگ اجازت نہ دیں. تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں. اگر لڑکی نے ایسے جگہ اپنے نکاح پر رضامندی ظاہر کی کہ وہاں نکاح ہونا ماں باپ کے لیے ننگ و عار یا شرم کی بات نہیں ہے، تو ماں باپ کو بھی راضی رہنا چاہیے کہ عورت لڑکی نے جو فیصلہ کیا ہے ہم بھی اس پر راضی ہیں، وہ نکاح صحیح و درست ہوگا. جی، اسی تعلق سے ہاں، مگر یہ ضروری ہے جی کہ یہ لوگ جو نکاح کریں وہ گواہوں کی موجودگی میں ہو. جی 2-4-5 گواہ کم سے کم رہنا چاہیے. ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح کریں. اب اگر ماں باپ طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو بہت اچھا، نہیں اجازت ملتی ہے تو انہیں اطلاع کر دی جائے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے اور نکاح ایسی جگہ پہ ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ننگوار کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور دونوں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، جائز ہے. جی، اسی پر ایک سوال اور مزید ہے. ٹیلی فون پر نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ نکاح فضولی کی حیثیت رکھتا ہے؟ ٹیلی فون پر جی، جب میں طالب علم تھا تو ہمارے استاذ نے ہمیں مشق کرانے کے لیے سوال دیا تھا. اچھا، ہاں جب آپ پڑھ رہے تھے. ہاں، جی، اور آج آپ نے یہ سوال کیا ہے. اچھا، جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. کیا بات ہے. برسوں کی بات ہو گئی، لیکن سنیے، سناتے ہیں. نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ پائی جانی چاہیے.
گواہ ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، اور اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ جب ایجاب ہو، مثلا لڑکا کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا تو لڑکی کہتے میں نے قبول کیا، یا لڑکی نے اجازت دے دی تو لڑکا کہتے میں نے قبول کیا، ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک مجلس میں ہونا چاہیے۔ مثلا ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکا بیٹھا لڑکی بیٹھی ہے، تو ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرا کہا میں نے قبول کیا، تو ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں ایجاب و قبول دونوں ہوں، اور دونوں کے ایجاب و قبول کو کم سے کم 2 گواہ سنیں سمجھیں۔ اب آئیے ہم فون پر دیکھتے ہیں فون پر کیا ہوتا ہے۔ فون پر اگر لڑکے نے کہا دیا تم سے نکاح کیا، وہ کہا دیا میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن فون پر نکاح کرنا ضروری ہو کسی وجہ سے تو کیسے کریں گے؟ لڑکی مثلا انگلینڈ میں رہتی ہے اور لڑکا مثلا انڈیا میں رہتا ہے، تو لڑکی وہاں کے عالم کو فون کر کے کہہ دے کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے جو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے اتنے روپے مہر کے عوض میں کر دیں، میں آپ کو وکیل بناتی ہوں۔ وہ قبول کر لے، اور مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ایک محفل جمع کر لیں، 8 آدمی 10 آدمی 20 آدمی جتنے بھی جمع کر سکیں کر دیں، اس مجلس میں لڑکا بھی ہو، اور یہ اعلان کر دیں کہ فون کے ذریعے فلانا بنت فلان ہے جو فلاں جگہ کی ساکنہ ہے، مجھے وکیل بنایا ہے کہ میں اس کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض میں اس لڑکے کے ساتھ جس کا نام یہ کر دوں، لہذا آپ لوگوں کی گواہی میں نے اپنی موکلہ فلانا بنت فلاں ساکنہ فلاں کا عقد نکاح اتنے پاؤنڈ مہر کے عوض میں تمہارے ساتھ کیا، تم نے قبول کیا، وہ کہتے میں نے قبول کیا، سب لوگ سن لیں، نکاح ہو گیا۔ اچھا، سبحان طریقہ وہی رہا جی، جو ہوتا ہے دیسی طریقہ، مگر انہوں نے فون کو آن کر رکھا ہے، لاؤڈ اسپیکر آن کر رکھا ہے، وہ بھی سن رہی ہے یہ بھی سن رہے ہیں، تو فون کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اور شریعت نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نکاح عام لوگوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی خاص آدمی جو نکاح کے مسائل کو جانتا ہے، جیسے ہمارے حضرت مولانا رشد صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب ہیں، اور رضوان بھائی کو چھوڑوں ہمیشہ ان کا ساتھ ہمارا ہے، تو اس طرح کے لوگ نکاح پڑھا دے تو ہو جائے۔ جی حضرت، جب وہ وکالت کا حق دے گی حضرت تو اس وقت 2 شاہدان کا ہونا ضرور تو نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ضروری نہیں ہے۔ جی حضور، اور بھی سوالات ہیں اس میں، چاند کی رویت کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، یا جمعہ کے قیام کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں۔ انشاءاللہ وقت اس وقت گنجائش نہیں لگ رہی ہے، تو ہم آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، پھر تفصیل کے ساتھ نشست جاری رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ کی باتیں سنیں گے، آپ ہماری باتیں سنیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اذان عشاء دی جائے۔